أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اسلام کی قابلوں پہ لعنت، علی نفس نعرہ حیدری 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 محمد علی محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اس میں آج اس کا انتظام کیا ان کے مرحومین جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کے مرحومین اور کل مومن مومنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوءك وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین والشفیع المذنبین المخاطب بطہ یاسین النبی المؤید ورسول المسدد بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن اقرب الیکم من حبل الورید. صلوات محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مناجات مولا کائنات کے سلسلے کی آج کی شہودی مجلس ہے. پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں فرش عطا کیا آج کے دن، اور وہ تمام نعمتیں اور وہ تمام فضیلتیں جو اس فرش کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی اس کو ہمارے نام اعمال میں وہ درج فرمائے گا. اور آج کی سانسیں ہمیں عطا کی تاکہ ہم آج کے دن کے روزے کو
رکھیں اور وہ بھی اس روزے کو پورا کرنے والا ہے. کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس روزے کو پورا کر سکے. بے شک پروردگار کی عبادتوں کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے. اس لیے رمضان کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے رمضان اس لیے واجب نہیں ہے کہ انسان کے اندر ایک کنٹرول پیدا ہو سکے. اصل میں رمضان کا جو اصل مقصد ہے، قرآن بھی یہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کیا جائے، تاکہ کنٹرول ہو. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اکثر یعنی ہمارے یہاں بہت سب کی بات نہیں کروں گی، بہت سارے لوگ اس سے مستثنا بھی ہیں، لیکن اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جو ہے وہ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے سارا دن بھوکا رہنا ہے تو بہت اچھی طرح کھا لینا ہے. ٹھیک ہے. اب جب بہت اچھی طرح کھا لے گا انسان تو بہت زیادہ نیند میں مبتلا ہو جائے گا، اور بہت زیادہ نیند میں مبتلا ہوگا تو تھوڑا سا ہی وقت اس کے بعد بچے گا جس میں برداشت کا کوئی فائدہ خاص تعلق آئے گا نہیں. اور جب افطار کرے گا تو یہ سوچ کر کھائے گا کہ میں پورا دن بھوکا رہا ہوں، اس لیے جو ہے مجھے بہت زیادہ کھانا ہے. اگر کسی کا روزہ اس طرح کا ہے تو وہ تتقون بن سکے گا؟ نہیں بن سکے گا. یقیناً جب میں نے کچھ برداشت نہیں کیا ہے، جب میں نے کچھ کنٹرول نہیں کیا ہے. یہ کنٹرول کیا ہے؟ اگر آپ آج کی دعا دیکھیں تو بڑی خوبصورت دعا ہے، بھی چلے گا محمد علی محمد کہ پروردگار سے دعا کی گئی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں روزانہ کی جو دعائیں ہیں، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار ہمیں بتدریج انسان کے نفس کو معراج پر لے جا رہا ہے. بتدریج خدا سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے آج کے دن جو ہے وہ ہر طرح کی کثافت اور گندگی سے پاک فرما دے. اور اللہ نے یہ رکھا بھی ہے کہ اس کی بارگاہ میں آؤ تو کثافت سے پاک ہو جاؤ، جسمانی بھی اور روحانی بھی. اور اس دن کے اچھا آج 13واں روزہ ہے، ذرا غور کیجیے گا، جملہ بڑا خوبصورت ہے. اس دن کے تمام مقدرات پر مجھے صبر عنایت فرما. اچھا صبر جو ہے وہ بے بسی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ صبر بے بسی کا نام ہے، یا بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ رونا جو ہے وہ صبر نہیں ہے اور خاموش رہنا جو ہے وہ صبر ہے. نہیں، یہ بھی کوئی تعریف نہیں، کیونکہ رونا ایک عاطفی عمل ہے، ایک بے اختیاری عمل ہے. رونا اور نہ رونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بے بسی بھی صبر نہیں ہے. صبر کی جب معصومین ارشاد فرماتے ہیں تو صبر کو کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ایک صبر ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں صبر در معصیت. صبر در معصیت کیا ہوتی ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے، جب غیبت والی محفل میں بیٹھی ہوئی ہوں، سب کر رہے ہیں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کچھ اسی طرح کا بولوں، کچھ ایسے ہی نکالوں، اور میں اپنے نفس سے لڑ رہی ہوں بیٹھی ہوئی کہ نہیں میں نے نہیں کرنی ہے. سب کر رہے ہیں، بے شک کر رہے ہیں، لیکن میں نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اسے بولتے ہیں صبر در معصیت. سب دیکھ رہی ہوں کہ سب کسی چیز کے اندر مبتلا ہے، مثلا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہے، میں کہتی ہوں نہیں میں نے یہاں سے اٹھنا ہے، میں نے اس کام کو انجام دینا ہے. اسے کہتے ہیں معصیت پہ صبر، اور اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے. پروردگار عالم نے اس کا اجر رکھا ہے. ایک مصیبت ایک دور پر دے گا محمد علی محمد. اچھا ایک صبر ہوتا ہے جو آپ مصیبت پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مصیبت پہ صبر کیسا ہوتا ہے؟ جب مصیبت آئے، اللہ نہ کرے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں آئے، چاہے وہ موت کی صورت میں آئے، چاہے وہ فقر و فاقہ کی صورت میں آئے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں آئے، جب ہم شکوہ کرتے ہیں، جب ہم شکایت کرتے ہیں، جب ہم بے بسی دکھاتے ہیں، جب ہم رونا دکھاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم صابر نہیں ہوتے. مصیبت پر صبر کیا ہے؟ مصیبت نازل ہوئی ہے اور آپ کہیں تسلیماً و رضا، خدا کی رضا پر جو ہے سرے تسلیم ہم ہے. یعنی اگر انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ موت بھی نازل ہو جائے تو وہ کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسے بولتے ہیں صبر در مصیبت. مصیبت آ رہی ہے، واویلا نہیں مچایا. ورنہ آپ دیکھیے بعض لوگ فاقے ہو رہے ہوتے ہیں، بہت واویلا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے پسند نہیں کیا کوئی انسان اپنی عزت کو کسی اور کے سامنے نیلام کرے. پروردگار نے عزت کو نیلام کرنا پسند، مومن کی عزت کو بہت سنبھالا ہے خدا نے، مومن کے لیے پسند نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں میں معصومین کا قول پڑھی تھی اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت برف کی طرح ہے. اچھا برف سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کیوں تشبیہ دی ہے؟ برف کو فریزر کے اندر رکھیں گے نہیں پگھلے گی.
برف کو اگر دھوپ میں رکھیں گے تو پگھل جائے گی، گرمی میں رکھیں گے تو پگھل جائے گی. کہا یہ جو گرمی آئے گی کہاں سے؟ کہا جیسے ہی آپ نے ہاتھ پھیلائیں گے، جیسے ہی آپ اپنی مصیبت کا تذکرہ کریں گے، برف پگھلنا شروع ہو جائے گی. جب برف پگھلنا شروع ہو جائے گی تو یاد رکھیے گا انسان کو رسوا کر دیتی ہے. بعض اوقات آپ اپنی مصیبت کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کو ہمدرد کم ملتے ہیں، رسوائی زیادہ مل جاتی ہے نا. بہت ہمدرد کم ملتے ہیں، رسوائی زیادہ مل جاتی ہے. تو خدا نے کہا کہ جتنا شاکر جو انسان ہوگا، دیکھیے ہم نے اہل بیت سے کیا سیکھا ہے؟ اہل بیت سے مصیبتوں پہ صبر ہی تو سیکھا ہے. کتنا خوبصورت ترین ہے بی بی کا وہ جملہ، حسین ترین ما رأینا الا جمیلہ. کتنا حسین ترین جملہ ہے. اور مصیبتوں کو دیکھیں تو شاید اگر ہم پر پڑتی تو ہم کہتے ہیں ہم تو زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے. ایک خاتون میرے پاس آئیں اور بہرحال جب راشن کی تقسیم ہوتی ہے تو بہت سارے چہرے آپ کو، بہت سارے جو ہے وہ کردار دیکھنے کو ملتا ہے. کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تو حقدار کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کہا نہیں یہ جملہ نہ کہیں. یا بعض اوقات کوئی مصیبت میں تو مجھ سے زیادہ مصیبت تو کسی پر پڑی نہیں ہے. جیسی مصیبت مجھ پر پڑی ہے نا تو کسی پر پڑی نہیں ہے. یہ جملہ کہنا اہل بیت کے ماننے والوں کو زیب ہرگز نہیں دیتا، زیب دیتا ہی نہیں ہے. جس نے اپنے 18 بھائیوں کے جنازے جلتی ہوئی ریت پر دیکھے ہوں، جس نے اپنے بھائی اور بھتیجوں کے ٹکڑوں کو ریت پر جلتا ہوا دیکھا ہو، جس کا سر ننگا سورج نے نہ دیکھا اسے در در پھرایا گیا ہو، جس کے بچے اونٹوں سے گرے ہوں اور اٹھانے کی اجازت نہ ہو، جس کو تماچے لگائے گئے ہوں، جس کی پیٹھ زخمی ہو اور اس کو دربار میں کھڑا کیا گیا ہو، جس کی ماں دربار میں کھڑے ہونے کے غم میں جتنے دن زندہ رہی ان کی آنسو روتی رہی. تو بڑی کوئی مصیبت نہیں ہوگی. اس کا یہ جملہ ہے ما رأینا جمیلہ. اس عورت کا یہ جملہ ہے. وہ بتا رہی کہ مصیبتوں پہ صبر کیسے ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ کو یاد ہوگا میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا، جتنا زیادہ آپ کے اوپر مصیبت آئے گی اور آپ صابر ہوں گے اتنا آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے. اللہ آپ کو اتنا ہی بلند کرنا جا رہا ہے. جب کوئی مصیبت آ رہی ہے سمجھ لیں، جب کوئی مصیبت آ رہی ہے کوئی توفیق ملنے والی، کوئی عروج ملنے والا ہے، کوئی عروج ملنے والا ہے. صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدل دینا. اسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے صبر در اطاعت. صبر در اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہا مثلا آپ رات کو دیر سے سوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس عبادت کو انجام دے، آپ جبر کرتے ہیں اپنے اوپر، جبر کر کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بہرحال اس عبادت کو انجام دینا ہے، بہرحال اس عبادت کو انجام دوں گی. اسے بولتے ہیں صبر در اطاعت. اللہ نے اطاعت مثلا اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ واجب ہے، اب میں پریشانی اٹھا رہی ہوں، دھوپ ہے، گرمی ہے، سب کچھ ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے واجب کر دیا تو رکھنا ہے، چاہے مجھے پسند آ رہا ہے چاہے نہیں پسند آ رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ اب تو روزے جو ہے وہ بڑے اچھے اس میں موسم میں آ رہے ہیں. ہمارے بچوں کے اوپر جب روزے واجب ہوئے اور بہت سارے لوگوں کے اوپر جب واجب ہوئے ہوں گے شدید گرمی میں، شدید گرمی میں، یہ دوسرے یہ بولتے تھے ظلم ہے. ظلم نہیں ہے، اللہ نہ کرے. دیکھیں جو قانون اللہ نے بنائے ہیں اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، تو اللہ ظالم قانون کیسے بنائے گا؟ اللہ ظالم قانون بنا نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہی ترتیب میں کہیں غلطی کی ہے، ہم نے ہی تربیت میں کہیں غلطی کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم تو پتہ نہیں، میں کبھی سوچتی ہوں اور شاید مجھے لگتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، ہم اچھے بزرگ نہیں بن پائیں گے. ہمارے بزرگ جو چلے گئے نا بہت اچھے تھے، ہم اچھے بزرگ بننے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا، بہت چھوٹے ہوتے تو کہتے تھے چڑی روزہ. وہ اب تو مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے شریعت کو نہیں سمجھا وہ جوانی میں بھی چڑی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے روزہ کیا سے سکھایا کہ نہیں بیٹا آپ کا روزہ کیونکہ آپ چھوٹے ہو اتنی دیر کا روزہ ہے. پھر وہ گھنٹہ گھنٹہ پڑھاتے رہے اور پھر ایک شوق دلایا گیا. کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جب افطاری بنا کرتی تھی تو پورے روزے دار کو ذرا زیادہ چیزیں ملتی تھیں. یہ شوق بھی، اس شوق نے بھی ہمیں روزے کے اوپر جو ہے وہ جمع کیا اور دیکھا کہ روزے کے جو فوائد تھے. اور ایک کیفیت یہ ایسے گھروں کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بچے سے بولیں کہ روزہ چھوڑنا ہے تو اس کے لیے سزا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں بیمار ہوں چاہے کچھ بھی ہے، روزہ تو میں نے ایسا ماحول بنایا اپنے گھر کا، پھر نہ گرمی لگے گی نہ پیاس لگے گی نہ کچھ لگے گی. کیا ہوگا؟ اس کی برداشت بڑھ جائے گی. یہ جو کنٹرول ہے آپ اس کو اس ایج میں دیں گے جس ایج میں اللہ چاہتا ہے.
اللہ چاہتا ہے کہ جو ہم نے بالغ کیا ہے، جو بلوغت کی عمر بتائی ہے 9 سال اور لڑکے کی عمر 14 سال یا بلوغت کی کچھ نشانیاں، وہ جو عمر بتائی ہے کیوں بتائی ہے؟ تاکہ اس کے اندر ایسا کنٹرول پیدا ہو جائے کہ جب وہ بالکل پریکٹیکل زمانے میں آئے، پریکٹیکل دنیا کے اندر آئے، اس کنٹرول کے ذریعے بہت اچھی زندگی گزار سکے۔ اگر وہ کنٹرول نہیں ہوگا وہ بہت اچھی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا کہ اپنے اندر کنٹرول آپ دیکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات مجھے اتنی ہنسی بھی آتی ہے، پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ آج اپنے گھر میں افطاری کی تھی تو کام بہت تھا۔ یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ آج ہم نے فلاں جگہ جانا تھا، آج بازار میں پھرنا تھا، بازار میں بڑے کام تھے، بازار کے بڑے کام نکلے ہوئے تھے، اس لیے آج روزہ نہیں رکھا۔ آپ اگر روزہ نہ رکھنے کی تاریخ میں دیکھیں گے کہیں بھی نہیں ملے گا، یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ روزہ واجب ہے اور ایسا واجب ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں معصومین کی حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم بیان کری، اور مفہوم اس لیے کہتی ہوں کہ معصوم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی مسٹیک ہوئی تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو معصوم فرماتے اگر ایک نماز آپ قضا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فقط ایک نماز قضا کرتے ہیں، پوری دنیا کی دولت جو میرے پاس ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی ہے نا، پوری دنیا کی دولت میرے پاس ہو تو میں تو بل گیٹ سے بھی پتہ نہیں کہاں پہنچتا ہوں۔ اگر کسی بندے میں طاقت ہے پوری دنیا کی دولت کو خیرات کر دے، جتنی یعنی سورج جن چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہے ان کو خیرات کرتے، اس ایک دن کا خمیازہ بھگتنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو نقصان اس نے کر دیا ہے وہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں کہا گیا، اب یہ روزہ ہے، اب یہ لیکن نماز تو آپ کو دوبارہ مل رہی ہے، لیکن روزہ تو سال میں ایک بار ملنا ہے، اگلے سال پتہ نہیں زندہ رہنا ہے نہیں، اگلے مہینے پتہ نہیں زندہ رہنا ہی نہیں ملا۔ اب اس سال کے روزوں کو خدا چاہتا ہے کہ آپ برباد نہ کریں، اور اگر برباد ہو گیا تو کفارہ ظلم ہے نہیں، کفارہ ظلم نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے جو روزے کے بدلے میں آپ کو بلیسنگ ملنی تھی، جو آپ کو ملنا تھا، اس کے بدلے میں کیا کرنا؟ ایک روزہ۔ ہم لوگ یہ سمجھنا کہ روزہ اگر چھوڑ دیا ہے تو ہمارا روزہ ہے نا، اکثر دور پڑے گا محمد علیہ محمد، ہر کسی کو اچھا ہمارے یہاں ایک عجیب سا قانون ہے، دوستوں غور سے سنیے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ توڑنا نہیں ہے، رکھو نہ، وہ زیادہ بہتر ہے، توڑنا نہیں ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت کہتی ہے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہی مجبوری آئے گی، مجبوری میں قانون بدل جاتا ہے، مجبوری آئے گی قانون بدل گیا، جیسے ہی مجبوری آئی آپ روزہ کھول دیں، اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن جو آپ نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا کہ آج نہیں رکھ پاؤں گی، کیا ہوگا اس کا؟ کیا ہوگا اس کا؟ کفارہ بھی دینا ہے اور اس کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ کفارہ کتنا ہے؟ 60 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 60 روزے رکھیں۔ اچھا کھانے کی شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے، کھانا بھی کتنا کھلانا ہے؟ کھانا ایک یعنی تین وقت کا آٹا رکھیں تو 3 پاؤں آٹا بنتا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 30 روزوں کا آٹا بنتا ہے 50 کلو، ٹھیک ہے۔ ذرا 10 کلو آٹے کی قیمت آپ پتہ لیں 520 روپے کی بوری میں نے منگائی ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کریں 30 سے تو کتنے ہزار بنتے ہیں ایک روزے کے بدلے میں جو ہم روزہ ایسے برباد کر دیتے ہیں۔ اچھا کیوں چاہتا ہے کہ روزہ رکھے اور توڑے نا؟ کیوں چاہتا ہے؟ مثلا میں نے دیکھا شدید گرمی ہے، آج میں نے دیکھا بہت شدید گرمی ہے اور آج کے روزے میں میری حالت خراب ہو گئی، روزہ آتے آتے میں بے ہوش ہوں، ٹھیک ہے، میں نے وہی فیصلہ کر لیا میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، میں نے روزہ نہیں رکھا، موسم بڑا اچھا ہو گیا، موسم بڑا اچھا ہو گیا، اب کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا؟ اپنا روزہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی آپ کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، اللہ ہی اس کو پورا کرتا ہے، بندے کے اندر مجال نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ ایک قدم بڑھاؤ، وہ کہتا ہے ایک قدم بڑھاؤ، 10 قدم میں بڑھاؤں گا۔ آپ نے پہلا قدم روزے کا بڑھا دیا، پورا وہ کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد والی محمد بلند تر صلوات۔ تو کوشش یہی کرنی ہے، یعنی شریعت کا ایک اسی لیے بتا دی نقطہ کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آج طبیعت خراب ہے پھر بھی آپ روزہ رکھیں، اگلے دن طبیعت زیادہ خراب ہونے لگے وہیں افطار کریں،
وہیں افطار کر دیں، اس روزے کا آپ کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، پین کلر کا انجیکشن یا ویکسینیشن لگ رہی ہے انجیکشن لگائیں، انجیکشن ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک بچے نے ہمارے یہاں روزہ رکھا تھا اور وہ کسی بچے نے بتایا اس کو وامٹ ہوئی، اس نے روزہ توڑ دیا۔ بے اختیار جو آتی ہے، بے اختیار جو الٹی آتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب توڑ لیا، کفارہ بھی واجب کر لیا، جان بوجھ کے توڑ لیا، ٹھیک ہے۔ جو چیز بھی آپ بھولے سے کرتے ہیں اس سے روزہ آپ کا جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ جو چیز یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، اگر یہ قانون سخت ہوتے تو ہم عبادت نہیں کر پاتے، اللہ نے آسان کیا ہے۔ پھر اللہ نے آسانی کے لیے کیا رکھا، آپ دیکھیے ہر مہینے کی 13، 14، 15 جس کو ایام بیض کہتے ہیں، خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر مہینے کی چاند کی ہر مہینے کی 13، 14، 15 خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی مہینے کی 13، 14، 15 خاص اہمیت کے ایام بیض ویسے بھی حال بہت زیادہ کہا گیا، اگر کسی انسان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو، دنیا میں جتنی ریت ہے نا اس کے ذروں کے برابر، دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کے پتوں کے برابر ہوں، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں، اللہ بخش دے، اللہ ان گناہوں کو بخش دے گا اور اس کی تنگدستی کو بھی دور کر دے گا، اس کی بیماری کو بھی دور کر دے گا۔ 3 دن تک جناب رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت مصطفیٰ کہ رسول سے روایت ہے یہ دعا، جس دعا کو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے یہ دعا پڑھ بھی لی ہوگی، 13، 14، 15 دعائے مجیر پڑھی۔ دعائے مجیر، جو دعائے مجیر پڑھے گا 10 سے 15 منٹ کی یہ دعا ہے، جو دعائے مجیر کو پڑھے گا ان 3 دنوں کے اندر اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اس کی تنگدستی بھی دور ہو جائے گی اور اللہ اس کو بیماری میں شفا بھی عطا کرے گا۔ اور آج اس مولا کائنات کی مناجات کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ آپ کی وظائف میں ہے، اور مجھے نہیں معلوم یہ وظائف ہمارے ماں باپ کے زمانے سے، ہمارے بزرگوں کے زمانے سے ہمارے پاس ہے، اور بعض لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی بوسیدہ سی ہے اور بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، اس کے اندر بڑی اچھی دعائیں اور بڑی بہترین دعائیں ہیں۔ اس میں ایک دعا ہے، ایک مناجات ہے مولا کائنات کے نام سے، اس کا نام ہے مناجات صبا، کہ سواد سے، سواد با خالص تھا صبا، صبح سے نکلا ہے صبا، ٹھیک ہے، دعائے صبا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو دعائے صبا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرے گا، اس کی دائیں طرف سے، اس کے بائیں طرف سے، اس کے سامنے کی جانب سے، اس کے پیچھے کی جانب سے اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ خدا جو ہے اس کے لیے ایسا امن قرار دے گا کہ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گی تو قدرت ہی رکھیں گی، پوری دنیا کی دولت یعنی پوری دنیا کے لوگ مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہیے تو ان کو قدرت نہیں ملے گی۔ اس دعائے کا نام ہے دعائے صبا، کیونکہ مناجات مولا کائنات انتخاب کی گئی، اور اس لیے انتخاب کی گئی کہ مولا کی دعاؤں کے اندر عجیب ضرور ہے۔ جب میں دعا کو پڑھ رہی تھی، یقین کریں ایک ایک جملہ بعضوں کا جب میں سوچتی ہوں کہ مولا کائنات کہتے تھے میری حسرت سے جتنا میں جانتا تھا لوگوں نے پوچھا نہیں، کچھ جملات ایسے ہوتے ہیں جب آپ اس کی خوبصورتی میں ڈوبتے ہیں، جب آپ کے حسن کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے یہ حسن جیسے میں دیکھ رہی ہوں ویسے دوسرا بھی دیکھ رہا، اس دوسرے کو بھی نظر آئے، تاکہ وہ لطف جو وہ میں شیئر کر سکوں کہ یہ لطف مجھے آ رہا ہے، یہ مزہ مجھے آ رہا ہے۔ تو مولا کائنات کا دکھ کہ مولا کائنات اس دنیا کے اندر جتنا سبزہ ہے نا، یہ سبزہ کیوں ہے، جتنا سبزہ ہے اتنی نیچر بیوٹی ہے، کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا علم اتنا تھا کہ کنویں میں جا کر بولا کرتے تھے اور یہ سبزہ ہو گیا۔ اور اس سبزے میں کتنا علم ہے، جو لوگ باٹنی سے تھوڑا سا بھی متعارف ہیں انہیں اندازہ ہوگا اس سبزے میں بھی علم کا ایک خزانہ موجود ہے۔ امام اس دعا کے اندر فرماتے ہیں، اور اتنی خوبصورت ایک جملہ ہے، درود پڑھیے گا محمد آل محمد۔ امام فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے پروردگار عالم تو اپنی ذات کے لیے خود رہنما ہے، کسی اور کو رہنمائی کرنے کی ضرورت، تو اپنی ذات پر خود رہنما ہے۔ آپ دیکھیں کتنی مرتبہ کتنے لوگ ہیں جو خدا کو پہچان لیتے ہیں کہ رہنمائی اتنی ہے چاروں طرف، دکھ میں ہو جب
پریشانی میں ہو، جب عالمی سطح پہ کوئی مشکل آ جائے جب. اور اس دعا کو اتنا خوبصورت بیان کیا ہے، امام فرماتے ہیں درود پڑھیے گا محمد علی محمد پر. دعا کا آغاز ہے یہ جملہ جو میں نے پڑھا، یہ دعا کے بیچ کا جملہ ہے، دعا کا آغاز ہے دعائے صبا کا. اللہم یا من دلعت لسانہ صباحا، اے پروردگار وہ اس خدا کی تعریف ہے جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی سے نورانی کیا. اتنے خوبصورت جملے ہیں، جس نے صبح کی روشنی کی گویائی کو نورانی کر دیا صبح کو. اور اس نے جو ہے وہ رات کی تاریکی کے لیے کیا کیا؟ رات کی تاریکی کو پروردگار عالم نے شب تاریخ کے چڑھنے کے واسطے سے اندھیرے سے متردد ہونے کے لیے چھوڑ دیا. پھر فرمایا گردش کرنے والے آسمان کو اس کی زینت کے انداز میں مضبوط کر دیا، سورج کی روشنی کو اس کے فروغ شعلہ کے ساتھ چمکایا. اور اے وہ جس نے اپنی ذات پہ خود دلالت ہے اور وہ جو اپنی مخلوقات کی مجازنت سے پاک ہے، یعنی اس کو مخلوق کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، مخلوق اس کو بتائے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی کیفیات مناسبت سے بلند ترین ہے. اے وہ جو گمانوں کو خطروں سے قریب اور آنکھوں کے مشاہدوں سے بھی دور ہے، آنکھوں کے مشاہدوں میں خدا نہیں آ سکتا. اچھا امام کی دعا کو ذرا غور کیجیے گا، جنہوں نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا امام کی کچھ دعائیں ایسی ہیں جو توحید سے بہت قریب کرنے والی ہیں. امام کی یہ دعا بالکل توحید سے اتنی قریب کرے کہ امام فرما رہے ہیں وہ خدا کے گمان تو بہت قریب ہے، اس کے گمان سے قریب ہے، آنکھوں سے قریب نہیں ہے. آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی اور چیزوں کے وجود میں آنے سے قبل ہی وہ ان سب کو جانتا ہے، وہ ابھی وجود میں آتی بھی نہیں ہے، خدا جانتا ہے. اور اے وہ جس نے اس کی امن کے گہوارے بنائے اور اسی نے امن کے گہوارے بنائے اور ان امن کے گہواروں میں مجھے سلایا. یہ اس کا احسان ہے نا، کتنا احسان ہے. اور چیز کی طرف جو کچھ مجھ کو اپنی داد و دہش اور احسان سے بخشا، پروردگار نے مجھے پیدا کیا اور ہر نقصان اور برائی سے مجھے باز رکھا. یہ جو میں برائی سے بچنے کی طاقت رکھتی ہوں، یہ کون دینے والا ہے؟ یہ اللہ دینے والا. اے خدا درود بھیج اس رہنما پر جو شب کی شدید تاریکیوں میں تیری طرف سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. کتنی مرتبہ امام فرماتے ہیں پروردگار کتنی مرتبہ میری رہنمائی ہوتی ہے، ورنہ انسان کی رہنمائی نہ ہو تو گمراہ ہو جائے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت سے اس طرح جوڑا ہے کہ اس کی رہنمائی مسلسل ہمارے ساتھ ہے. اور پھر فرمایا اے پروردگار جو تیری بزرگ دراز رسن کے ذریعے سے تیرے سبیوں کے اخذ کرنے والا ہے. پروردگار غور سے سنیے گا، جو تیری بزرگ دراز رسن کے ذریعے سے تیری سبیوں کو اخذ کرنے والا ہے، جو نکالنے والا اس میں سے خزانے اور چمکدار اور پاک نجات گوہر ہے. چمکدار اور پاک نجات یعنی پاکیزہ کردار، پاکیزہ نجات یعنی پاکیزہ پیچھے سے صلح پاک رکھنے والا. اور وہ صلح پاک رکھنے والا جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت، پاکیزہ نفس اہل بیت ہیں، جس نے دوش بلندی پر رکھا اور جو زمانہ اول کی لرزش گاہوں سے ثابت قدم رہا. اور یہ تمام کی تمام تعریف یقیناً رسول خدا اور آل رسول کے لیے کہ جنہوں نے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو گزار لیا. اور ایک جگہ دعا فرماتے ہیں اے پروردگار تو ہمارے واسطے، دعائے صبح اس لیے کہ دعائے صبح نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا بہت زیادہ مجرد ہے. اور کہا گیا کہ ظاہر ہے جب آپ اس کرونا کے جس طرح فیسز سے گزر رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ کہا کہ پوری طاقت بھی دشمن لگائے گا تو آپ اس بیماری میں مبتلا، اس نقصان میں مبتلا نہیں ہو پائیں گے. اور فرمایا اللہم لنا مصالح الصباح بمفتاح الرحمہ وفلاح والسبنی. اے پروردگار ہمارے واسطے صبح کے دروازے رحمت اور نیکیوں کی چابی سے کھول دے. صبح کا دروازہ تو کھول، ایسے نہ کھول، رحمت کی چابیوں سے کھول، نیکیوں کی چابیوں سے کھول. اچھا اب ہم سب اپنی صبح پہ غور کریں، ہمارا صبح کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ بچے کو پکار کے
کسی کو نعوذ باللہ کوئی بری بات کیسے مطلب آپ جب آپ ساؤنڈ کرتے ہیں، پہلا ساؤنڈ جو آپ کرتے ہیں صبح کے وقت، تو آپ کے صبح کا کیسے کھلتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کوئی زبردستی نہیں ہے اس کے اندر کہ جب صبح ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ نماز کے بعد اتنی دیر جاگیں تاکہ سورج کی جو سفیدی ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ کیوں کہا خدا نے؟ خدا یہ چاہتا ہے وہ جو نیکیوں کی چابیاں، جو نیکیاں جس کے ذریعے خزانے کھلنے والے، وہ خزانے کھل جائیں۔ وہ لوگ جو اپنے رزق کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ رزق کی بڑی تنگی ہے، ان کو تو اللہ نے بہترین نسخہ بتایا ہے، کیونکہ رزق کے بانٹنے کا وقت یہی وقت ہے۔ اس وقت جاگیے، اس وقت ہم سو رہے ہوتا بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے ہمارے اوپر کیا مصیبت ڈالی ہے، غربت ہی نہیں ختم ہوتی، ذکر و فاقہ ہی نہیں ختم ہوتا۔ دعا بھی اتنی حسین ہے، یہ نہیں کہا کہ صبح کے دروازے، پروردگار صبح کے دروازے کو نیکیوں کی چابیوں سے کھول، اور یہ صبح کی نیکی یہ کیا رکھتی ہے، اہمیت کیا رکھتی ہے؟ آپ دیکھیں اگر آپ صبح کوئی نیکی کرتے ہیں، صبح کام آپ پتہ نہیں میرا تو بہت تجزیہ ہے اور آپ کا تجزیہ ہوگا، صبح کا آغاز آپ کی عبادت سے ہوتا ہے، اور عبادت میں آپ وہ عبادت کرتے ہیں جس میں مثلا آپ دعا بھی پڑھتے ہیں، اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ جب آپ اس دعا کو اور اس عبادت کو اپنی روح میں محسوس کریں، اس پورے دن کے اندر وہ لذت اور وہ کیف محسوس ہوتی رہے گی جو آپ نے صبح کی ہوگی نا، وہ کیف آپ کو پورا دن محسوس ہوتا رہے گا۔ جب اپنی صبح کو ان چابیوں سے کھولیں گے تو وہ پورا کا پورا دن آپ کا لذت پروردگار عالم کی ملاقات پروردگار کے اندر گزرے گا۔ پھر فرماتے ہیں درود پڑھیے گا محمد علی محمد، اور اے خدا مجھ کو ہدایت اور نیکی کا بہترین لباس پڑھا۔ جب مجھے تو صبح میری صبح کو کھولے اور نیکیوں کے ساتھ کھولے تو اس نیکی کے اندر ہدایت ہو، صرف زبان سے چلتی ہوئی زبان نہ ہو کہ میں بولتی جاؤں، پڑھتے تو کتنی ساری باتیں، ہم کتنی ساری باتیں پڑھتے ہیں، کتنوں پہ عمل کر پاتے ہیں؟ آپ کوشش ہی کیجیے۔ دیکھیں یہ جو دعا کی دنیا ہے نا، یہ جو دعا کا محل ہے، یہ جو دعا کی لذت ہے، اسرار ہے دعا کا، ایک عجیب کیف ہے دعا کی نا، عجیب کیف ہے دعا کا۔ اگر یہ دعا مل جائے تو یہ دعا لفظی نہ ہو، کیونکہ لفظی ہوگی تو ہدایت نہیں ہو پائے گی۔ جب دعا پڑھیں تو اس دعا کو کوشش کریں۔ ہماری ٹیچر تھی اور ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بہترین درس دیا کرتی ہیں، طاہرہ فاضلی ان کا نام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ دعا پڑھیں، جب آپ خدا سے مناجات مانگیں، ایک مناجات سے نہیں، یہ تو منوانی ہے، یہ منوانی ہے، اور اس کو منوانے کے لیے کوشش کریں، لیکن وہ دعا کا انتخاب کیا ہوگا؟ اب منوانی جو ہے نا وہ دنیا کی نہ منوائیں، وہ آخرت کی منوانے کی کوشش کریں۔ مثلا آپ یہ کہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ اے پروردگار میں دعا کرتی ہوں، اور بڑی مجھے مزہ بھی آتا ہے سوچ کے کہ مثلا آپ منت مانیں، ٹھیک ہے، آپ نے امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے، تو مجھے امام زمانہ کا ساتھ مل جائے، میں منت مانتی ہوں آج کے دن کوئی گناہ نہیں کروں گی، یہ منت ماننا، ٹھیک ہے۔ بڑی خوبصورت منت ہے نا، کتنی منتیں مانتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے یہ بیمار ٹھیک ہو جائے، ہمارے پیسے کا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے فلاں کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ منت اپنے نفس کے لیے مانگے۔ میں چاہتی ہوں کہ پروردگار تو میرا ساتھ امام زمانہ کے ساتھ رکھے، اب اس کے لیے میں بے چین ہوں، اب یہ منت کیسے پوری ہوگی؟ آپ کہیں کہ آج کے دن میں گناہ نہیں کروں گی، اپنی منت مان لیں آج کے دن، اور اس دن کوشش کریں، اس دن کوشش کریں، اور کوشش ہمیشہ کامیاب ہوگی۔ مومن کی کوشش نیکی کے لیے کی جائے گی تو کامیاب ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ نفس کو، جس طرح دیکھیں شیطان کبھی بھی سوتا نہیں ہے، شیطان جاگتا رہتا ہے اور آپ کے نفس کو بہلاتا ہے۔ کس طرح بہلاتا ہے؟ بس وہ کہتا ہے ابھی وقت پڑھا ہے، نماز پڑھ لینا، ایسا تھوڑی ہو رہی ہے، بھاگی تھوڑی جا رہی ہے، نماز پڑھ لینا، ارے ابھی تو ٹائم ہے، تھوڑا سو لو، اٹھ جانا۔ اب اس طرح وہ ہمیں بربادی کے دہانے کی طرف لے کر آتا ہے، اور کتنی مرتبہ ہم برباد ہو جاتے ہیں، اپنی عبادتوں کو برباد کر لیتے ہیں، کیونکہ بربادی ہمیں دنیا کے اندر دنیاوی نظر آتی ہے، جو ہماری اندرونی بربادی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ٹیسٹ ہمیں خود کرنا ہے، یہ ٹیسٹنگ ہمیں خود کرنی ہے کہ ہماری اندر سے بربادی کتنی چل رہی ہے۔ اچھا اب آپ جو الٹا کھیل اپنے نفس کے ساتھ کھیلیں، آپ کھیل سکتے ہیں نا، الٹا کھیل کھیلیں، اور بڑے مزے کا انہوں نے طریقہ بتایا، مجھے بڑا مزہ بھی آیا وہ سوچ کر۔ مثلا آپ کا غیبت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں میں غیبت کرتے ہوئے آپ نے ٹائم دیکھا 6 بج رہے ہیں، آپ اس سے بولیں گے 6 بجے نہیں، میں 8 بجے کروں گی غیبت، 6 بجے نہیں کرتی، 8 بجے کروں گی، پھر 8 بجے بولے نہیں 8 بجے نہیں 10 بجے کروں گی،
ٹھیک ہے. جس طرح شیطان آپ کو کہتا ہے نا ابھی نہیں, ابھی کر لینا, ابھی نہیں, ابھی کر لینا, اسی طرح آپ اپنے نفس کو بہلائیں, ایک وقت آئے گا. دیکھیں یہ جو نفس ہے نا, آیت اللہ خمینی اپنی کتاب اداب الصلاۃ میں فرماتے ہیں کہ جو آپ کا نفس ہے یہ ایک چڑیا کی مانند ہے. اچھا چڑیا سے ہی تشبیہ دی, کیوں؟ آپ نے چڑیا کا جسم دیکھا ہوگا کہ بہت جو ہے وہ چکنا جسم ہوتا ہے, اس کے جو پر ہوتے ہیں بہت چکنے سے ہوتے ہیں, اگر زیادہ زور سے دبائیں گے تو مر جائے گی, ہے نا, اور اگر بہت آہستگی سے پکڑیں گے تو وہ پھر کر کے نکل جائے گی, چکناہٹ اس کے اندر ہوتی ہے وہ نکل جائے گی. ایسے پکڑنا ہے کہ دب کے مرے بھی نہ اور بھاگ بھی نہ جائے. ٹھیک ہے, یہ نفس ہے. تو کیا کرنا ہے, نفس کو اتنا سخت بھی نہیں کر دینا کہ اتنا سخت کر دیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب جو وہ نئے نئے مسلمان ہوئے اور وہ مولوی صاحب کیا ہے کہ آج جو ہی مسلمان ہوا ہوں اور آج جو ہے میں نے کہا کہ اچھا ماشاء اللہ مسلمان ہوئے, کہا مجھے بتائیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا. چلیے ظہر کی نماز ہے, ظہر کی نماز ظہر کی نماز پڑھ لی, ظہر کی نماز کے بعد کل یہ تاکیبات ہے, یہ تاکیبات پڑھ لی. پھر انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. پھر عصر کی تاکیبات پڑھ لی, اس کے بعد مغرب کی نماز, پھر مغرب کی تاکیبات. اتنی تاکیبات میں الجھائے 2 دن تک بیچارے وہ عبادت کرتے رہے. پھر کہنے لگے نہیں بھائی اسلام تو بڑے لوگوں کا مذہب ہے, کوئی لوگ بالکل ہی فارغ ہو نا اس کا. یہ کیا ہے, جب آپ نفس کو سختی دیتے ہیں, نفس کو سختی نہ دینا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات فرماتے ہیں, اور اس کا مفہوم مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عبادتوں کے اندر لذت جب تک رہتی ہے, یعنی اس کا مفہوم بیان کریوں, جب تک لذت رہتی ہے, یعنی جب تک آپ اس لذت کو محسوس کریں. مستحبات کی بات ہو رہی ہے, واجبات کی بات نہیں ہو رہی کہ مطلب واجبات ہی چھوڑ دیں. جب تک آپ مستحبات میں لذت کو محسوس کریں اسے انجام دیں تو ان کا فائدہ ہوگا. لذت سے کی گئی عبادت آپ کی روح میں ایک اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کے اوپر گناہ گزرنے لگے چھوڑ دیں. جب آپ لگے کہ آپ گناہ گزر رہی ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کب ختم ہوگا. کبھی کبھی ہم دعاؤں کے پیجز پلٹ کے دیکھتے ہیں کب ختم ہوگی, قرآن کے پیجز پلٹنے اب کب ختم ہوگا, کتنا وقت رہ گیا. جب آپ کو دو بھر لگنے لگے پھر انجام نہیں دیں, نقصان ہوگا, پھر اس کا نقصان ہوگا. یقین کیجیے کبھی میں مولا کائنات کے کلمات کو پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں میرا سلام مولا, اتنے ایک بندہ جب پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اس کو ایک ٹاپک لینا پڑتا ہے, اس ٹاپک کے اوپر بھی اتنا واس نہیں ہونا چاہیے, ایک کوشچن لینا پڑتا ہے, اس کوشچن کے اوپر وہ 4-5 سال لگاتا ہے تو اس کو حل کر پاتا ہے. امام کا ہر جملہ ہائپوتھیسس ہے, ہر جملہ پوری تحقیق آپ کر لیں, پورا ایک حصے سے لکھ لیں, جو اس سے رزلٹ نکلے گا وہ امام کا جملہ ہے, جو اس سے رزلٹ نکلے گا وہ امام کا جملہ ہے. کہا اب آپ سوچیے, آپ غور کیجیے کہ مولا کے کلمات کتنے حسین ہیں. میں نے اس دعا کو پورا نہیں پڑھا اور تھوڑی سی پیاس سچے پڑھیں اس کو جا کر. اتنے خوبصورت کلمات ہیں اس کے اندر, اتنے حسین کلمات ہیں. پروردگار نے اتنے حسین کلمات جو ہے مولا کائنات کے ذریعے ہم تک پہنچائیں اس دعا کے اندر کہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان دعاؤں کی دنیا میں کودے گا تب بھی وہ صاحب معرفت بنے گا, تب بھی وہ خدا سے مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس رمضان کے مہینے میں جو ہمارے پاس چند دن رہ گئے ہیں, اور نہیں معلوم, پھر بھی کہہ رہی ہوں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا. کوشش کیجیے, اور کوشش کے ذریعے کہا مومن کا دل اللہ نے نرم رکھا ہے. کیوں نرم رکھا ہے؟ اور خصوصاً عورت کا دل. ٹھیک ہے, خواتین کی محفل ہے اس لیے میں خواتین سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنا, روحانیت تک پہنچنا عورت کے لیے مرد کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. آپ دیکھیں جتنی عبادتیں عورتیں کرتی ہیں مرد نہیں کرواتے. عموماً جتنی عبادتیں خواتین کرتی ہیں مرد اتنی عبادت نہیں کر پاتے. قرآن کی تلاوت کو دیکھ لیں, آپ کو کم مرد ملیں گے قرآن کی تلاوت کرنے والے, عورتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے کہا گیا اسی دعا کے اندر ایک جملہ یہ بھی نا کہ پروردگار تو ہم نشینی دے تو ایسے لوگوں کی دے جو عبادت گزار ہوں. مثلا آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نافلہ نماز پڑھتی ہے, وہ آپ کے اندر وہ چیزیں خود بخود آنی شروع ہو جائیں گی. جو آپ دیکھیں گے اس کی عبادت کو, اس کی اچھی عادت کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, برے لوگوں کے عادتوں کو اڈاپٹ کریں گے. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن, ہماری وہی حالت بن جائے گی. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس مہینے کے اندر ایسے لوگوں کی ہم نشینی. یہ آپ دیکھیں, میں کبھی سوچتی ہوں اور پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں فرض ادا کر دیا. ٹھیک ہے, اور اللہ نے ہمیں ایک ذریعہ بنا دیا کہ آپس میں بیٹھ کر جہاں کوئی دنیا کی گفتگو نہیں ہوگی, ایسی گفتگو ہوگی جو ہماری ہدایت
کریں. جب ہدایت کی طرف پر آ جائیں گے تو ہم امام کے سپاہی بن جائیں گے جس امام کا ظہور بہت نزدیک تر ہے، بہت نزدیک تر ہے. اور وہ امام کے جس میں مصائب کے وقت مولا میری بیوی فرماتی تھی کہ جو بیوی کا امام مولا کائنات کا ساتھ دینا ہے وہ فقط اور فقط اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ ان کے شوہر تھے، بلکہ اس بنیاد پہ تھے کہ وہ امام حق تھے. اور کیسے امام حق تھے کہ بیوی فرماتی ہے کہ جو پلک آپ جھپکتے ہیں نا، پلک جھپکنے کی دیر میں بھی ان اہل بیت نے کوئی گناہ نہیں کیا، مولا کائنات نے کوئی گناہ نہیں، پلک جھپکنے کی دیر میں بھی. اور مصائب کتنے ہیں؟ علی شریعتی نے کتاب لکھی علی اور تنہائی، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے کل بیان کروں گی. جتنا انسان پاکیزہ ہوگا اتنا وہ تنہا ہوگا، یہ یاد رکھیے. جتنا آپ کا نفس پاکیزہ ہوگا لوگوں نے ارے اس کے پاس کہاں بیٹھو، آفس میں کوئی نیک بندہ مل جائے گا سب کوشش کریں گے اس کو نکال دیں، اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، اچھا لگتا ہے، لیکن ہم بہت زیادہ کیونکہ ہمارا نفس اتنا پاک نہیں ہے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، پاکیزگی کو اختیار کریں، نہ اس کو دور کریں. تو کہا جتنا انسان پاکیزہ ہوتا ہے اتنا تنہا ہوتا ہے. آپ علی کی تنہائی کو محسوس کریں، علی کتنے تنہا تھے، علی کتنے تنہا تھے کہ جناب فاطمہ تو زہرا کو بیت الحزن بنا کے دیا. بیت الحزن میں بھی جاتی ہیں، خدا آپ کو جانا نصیب کرے. اور پھر میں اس مجلس میں کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ مظلومیت کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، میں دعا کروں گی، بد دعا کروں گی پروردگار جو لوگ روزے کی حالت میں آمین کہیں گے، اور پروردگار خصوصیت کے ساتھ یہ آل سعود کو نیست و نابود کریں. وہ بیت الحزن ہے. ابھی وہ شجر گرانے والے جو ملعون صرف لوگ ہیں، ملعون نسل لوگ ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں، کیونکہ آج سے 3 سال پہلے بیت الحزن کو توڑا گیا. آخری دیوار بھی بیت الحزن کی توڑ دی گئی جہاں پر بی بی جا کے رویا کرتی. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.